جی جی اور اب میں مہمان خصوصی امیر حلقہ محترم جناب حافظ نعیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ خصوصی کلمات ادا کریں اور پھر ہم صاحب صدر کو سنیں گے. اس دوران میں حکیم بیگ چغتائی صاحب محترم پروفیسر سے درخواست کروں گا کہ مہمان خصوصی کے خدمت میں محبتوں بھرا پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. محترم جناب حکیم بیگ چغتائی صاحب، پھول بھی اور یہ گلدستہ بھی جب دونوں کو ملا لیں گے تو اس کی کیا اپنی چیز بن جاتی ہے. اور ماشاءاللہ کیا کہنا. محترم جناب حکیم بیگ چغتائی صاحب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پھولوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. پھول کو بھول دے رہے ہیں آپ. اچھا میں نے حافظ صاحب سے تھوڑا سا کلام سنیں گے. بہت اللہ تعالیٰ نے ایک لہن خاص عطا کیا ہے. وہ بارائی صاحب کو جس جگہ پہنچانا چاہ رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ یہ موقع تو ادب کا ہے. اور حافظ صاحب سے کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی بس 4 غزلیں، اس کے بعد 3 شعر اور 4 رباعیاں. ختم ہو جائے گا. ختم تو مثنوی روم سے شروع کرتے ہیں. مسدس حالی تو ہے ہی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اعجاز رحمانی صاحب اور ہمارے بہت ہی قابل احترام شعراء کرام یونس بارائی صاحب، عمر فاروق صاحب، نجیب ایوبی صاحب، اور آج اس بہت ہی پر رونق محفل میں موجود خواتین و حضرات، مجھے بہت خوشی ہے کہ مشاعروں کی روایت کو آپ نے تازہ کیا ہے، زندہ رکھا ہے، اور آپ وقتاً فوقتاً اس طرح کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں. اور یہ بارائی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ ہمارے اس شہر کا حسن بھی ہے اور ورثہ بھی. بدقسمتی سے ملک بھر میں ایک زوال کی کیفیت ہے علم و ادب پر، شعر و ادب پر، اور ہمارے شہر جو کہ اس کو تو مرکز بننا چاہیے تھا اور تھا بھی، لیکن یہاں زوال کچھ زیادہ ہوا ہے، جس کا اظہار آپ لوگوں نے اپنے شعروں میں بھی کیا. میں کم سن سکا. ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کا ایک درست تجزیہ ضرور ہو، اور اس تجزیے کی بنیاد پر آگے کی رائے بھی قائم کی جائے. ایک یہ بھی روایت بن گئی ہے کہ جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ اور آگے کی طرف دیکھو اور دوبارہ سے وہی آ جاؤ. یہ نہیں چلے گا. جو ہو گیا ہے بہت خراب ہوا ہے، اور جس نے خراب کیا ہے وہ اب نہیں ہونا چاہیے. اب ایک نیا شہر آباد ہونا چاہیے، اور ایک زندہ شہر بیدار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بیداری کی ایک لہر پیدا کرنی چاہیے. شاعر جو ہیں اور ادیب ہیں ان کے اندر یہ پوری صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی تحریکوں کو چند اشعار میں سمو لیتے ہیں. ایک مصرع بعض اوقات وہ کام کر جاتا ہے جو بڑی بڑی تقریریں نہیں کر پاتی ہیں، بڑے بڑے جلسے نہیں کر پاتے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شاعری بامقصد بھی ہوگی. یعنی یہ درست ہے کہ جس جمالیاتی ذوق کو یہ ہمارا شعر اور شعر و ادب ابھارتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن برسر زمین رہتے ہوئے جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کا شعور بھی پیدا کرنا اور اس کے لحاظ سے لوگوں کے اندر ایک امنگ پیدا کرنا، یہ بھی آج کی بہت بڑی ضرورت ہے جو آپ پورا کر سکتے ہیں. اور ایک جو بہت بڑا بحران ہے اس وقت، وہ بحران یہ ہے شعر کو سمجھنے کا، ادب کو سمجھنے کا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ اب ہمارے بچوں کو اردو پڑھائی ہی نہیں جا رہی. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ انگریزی پڑھائی جا رہی ہے. اس لیے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ بس ایسے ہی سب کچھ ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بہت پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ پاکستان ہے اور ہے، اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم اس بر صغیر کی تاریخ سے ایک تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ہم تو یعنی ایک ہزاروں سال کی انبیاء کی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ وہ تعلق کبھی ختم کیا ہی نہیں جا سکتا. اس پر تو سب کچھ قربان ہے. اور یہ سب کچھ ہم رکھتے ہیں، اور پچھلی 2-3 صدیوں کے اندر جو کچھ اس پورے خطے کے اندر ہوا، پہلے زوال آیا، زوال کے بعد پھر سے ایک بیداری کی لہر پیدا ہوئی. اور وہ کس نے پیدا کی؟ اس میں بہت بڑا نام اقبال کا ہے. اقبال کے بغیر ہم کیا ہیں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ
آج کل واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے سے جو کچھ اقبال کے ساتھ کیا جا رہا ہے، فراز کے ساتھ پہلے فراز کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن اور اس میں حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، مطلب مسئلہ یہ ہے کہ واقعتاً ایک بہت بڑی تعداد ان کو اقبال کا شعر سمجھتی ہے، اور یہ المیہ ہے، ہمارا حادثہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، سانحہ ہو گیا ہے کہ جس ہمارے اس معاشرے میں بھی اگر ہم یعنی اقبال لاہوری کو تو پورا وسط ایشیا تک لوگ جانتے ہیں اور وہاں اسی نام سے وہ مشہور ہیں، اور بہت بڑی بڑی تحریکیں ان کے شعروں سے جو ہے وہ برپا ہوئی ہیں، تو اس سے ہم اگر ہماری نئی نسل بالکل آشنا نہ ہو تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ایک تحریک پیدا ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں۔ آج زبان خانزادہ بھائی نے آپ کی جماعت اچھا، اسی موضوع پہ بہت پیاری غزل عطا کی۔ ماشاء تو یہ ضرورت ہے اس بات کی، اور اس لیے مطلب دیکھیں، آپ مشاعرے پڑھتے رہیں گے اور کوئی سمجھے گا نہیں، واہ واہ بھی ہوتی رہے گی، تو پھر کیا فائدہ ایسے مشاعروں کا؟ تو شعر فہمی کے لیے ضروری ہے کہ زبان تو آتی ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کی ضرورت ہے، اور اردو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے تو یہ تاریخ میں پڑھا ہے کہ انگریز جب اس خطے میں آئے تھے تو انہوں نے جو ہماری فارسی تھی اور عربی تھی، انہوں نے اپنے طور پر یہ سازش کے تانے بانے بنے تھے کہ عربی اور فارسی سے ہمیں پیچھے کر دیا جائے اور ایک نئی زبان جو ہے وہ اختراع کر لی جائے، لیکن ہوا یہ، اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جو انہوں نے سوچا تھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اردو تو پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو جوڑنے کی زبان بن گئی، مسلمانوں کی زبان بن گئی، اور ایسی زبان بن گئی کہ جس میں جو ہے وہ قرآن پاک کا، اس کی تفسیر کا، حدیث کا، اور جتنے علوم بھی دینی ہیں ان سب کا اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ کسی اور زبان میں اتنی کم مدت میں ہو ہی نہیں سکا، اور یعنی برسوں میں، صدیوں کا اس نے مرحلہ طے کر لیا، اور اس زبان نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک کر دیا اور طاقت بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر بالآخر ایک معجزہ رونما ہوا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، وہ رونما ہوا۔ تو اس لیے اس زبان کے اندر بڑی طاقت ہے، اس میں ہماری تاریخ کی جڑیں موجود ہیں، اور اس کے اندر بڑی صلاحیت بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام زبانوں کو اپنے اندر اخذ کرنے کی بہت بڑی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے اس اردو سے محبت کیجئے، اس اردو کو پروان چڑھائیے، اپنے بچوں کو ضرور انگریزی سکھائیے، وہ بعد میں بھی سیکھ جائیں گے، لیکن اگر بنیادی چیزیں ہی ہم اردو میں نہیں بتا پائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ بعد میں ہمارے کسی بھی چیز کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہے، اس کو قبول کرنا ہوگا، اس کو انگیز کرنا ہوگا، اس کے بغیر ہمارے لیے آگے چلنا مشکل ہے۔ ایک زمانے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بہت پرانا زمانہ نہیں ہے، کچھ ہم جب میٹرک انٹر وغیرہ میں تھے، اور میں نے میٹرک 1987 میں کیا ہے، کوئی بہت ایسا نہیں ہے، تو اس وقت جب ہم اسلامی جمعیت طلبہ میں آئے تو واقعتاً ہم یہ سمجھتے تھے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفہیم القرآن لکھی ہے، تفسیر ہے، اور جو ان کی کتابیں ہیں، دینیات ہے، خطبات ہیں، یہ سادہ ترین کتابیں ہیں، سادہ اور سلیس زبان کے اندر، لیکن آپ اس وقت جو ہے وہ بہت ایک بحران یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کی تسہیل لکھ دیجئے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ مولانا مودودی نے کیا کہا ہے۔ تو اتنی آسان نثر بھی، آسان ترین نثر بھی اگر لوگوں کو مشکل محسوس ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تسہیل نہیں لکھی جا سکتی مولانا مودودی کی، مولانا مودودی ہیں، ان کا وہ تو کتنے لوگوں کو اردو سکھا دی انہوں نے، ہماری طرح کے لوگوں کو تھوڑی بہت اگر میں آتی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا کام مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کے قلم کا ہے، ان کی دلائل کا ہے، ان کی انشا پردازی کا ہے، جس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ اتنے لوگ جو ہیں وہ علم و ادب سے واقف بھی ہو گئے، تو ان کی تسہیل ہو گئی تو وہ قوت ختم ہو جاتی ہے، جس استدلال کے نتیجے میں اسلام کا فہم ہمارے اندر پیوست ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا، کتاب کا کوئی بدل نہیں ہے، کتاب کا بدل کتاب ہے، مطالعے کا بدل مطالعہ ہے، شعر کا بدل شعر ہے، زبان کا بدل زبان ہے، یہ کرنا ہوگا، ورنہ پھر جو ہے ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ بہرحال خیر، بات تھوڑی سی میں لمبی کر گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، تاخیر سے پہلے ہی آیا ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو سنا بھی رہا ہوں۔ بہت اچھا مشاعرہ کیا ہے، نجیب بھائی کو مبارک ہو، بہت بہت آپ کی پوری ٹیم کو، پوری ٹیم نے محنت کی ہے، ایک مرتبہ پھر دیر سے آنے پہ معذرت، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب ہم ظاہر